دوستوں، جب 2025 کا سیلاب پنجاب کے 13 اضلاع میں آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے پانی نے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کو نگل لیا ہے، لیکن اس دوران جو چیز نظر نہیں آئی وہ تھی لاکھوں بے گھر ہونے والے بچوں کے معصوم ذہنوں پر پڑنے والے اثرات۔ مختلف ماہرین نفسیات نے اسے خاموش قومی بحران قرار دیا ہے۔ سیلاب کے بعد جب پانی اتر گیا تو ہر طرف بحالی کا کام شروع ہوا۔ حکومت نے 50 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں سے نفسیاتی مدد پر خرچ ہونے والے حصے کا کوئی واضح سرکاری ڈیٹا دستیاب ہی نہیں ہے۔ عالمی تجربات کے مطابق اکثر ممالک میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہتی ہے۔ آج پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں 50% بچے ڈپریشن، پانی کا خوف اور ڈراؤنے خوابوں جیسی علامات کا شکار ہیں۔ یہ صرف اعداد نہیں ہیں بلکہ یہ وہ المیہ ہیں جو ہمارے بچوں کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات یہ واضح کرتے ہیں کہ سیلاب جیسی آفت بچوں کے صرف گھر نہیں بہاتی بلکہ ان کے جذباتی دنیا کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جو بچوں میں 3 خطرناک شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی پہلی شکل تو یہ ہے پانی کا فوبیا۔ بارش کی آواز سن کر بچے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری شکل ہے خوابوں کی افریت، یعنی کہ رات کو ڈراؤنے خوابوں کا آنا۔ اور تیسری جذباتی موت، جب بچہ ہنسنا، بولنا، یہاں تک کہ رونا بھی بھول جاتا ہے۔ پوسٹ فلڈ مینٹل ہیلتھ 2023 کی رپورٹ کے مطابق قدرتی آفات کے بعد بچوں کی تعلیم پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تقریباً 20 سے 25% بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ دماغی طور پر سیکھنے کی صلاحیت کا کم ہونا ہے۔ شدید تناؤ بچوں کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ وہ کتاب تو پڑھتے ہیں مگر الفاظ یاد نہیں رہتے۔ استاد سمجھاتا ہے مگر دماغ سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ سب سے المناک بات تو یہ ہے کہ والدین بھی ان علامات کو بیماری نہیں سمجھتے۔ بچہ اگر چپ ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شرارت کر رہا ہوگا۔ اب اس تناظر میں ہمارا رول کیا ہے؟ جب بھی کسی سیلاب متاثرہ بچے میں یہ 3 علامات دیکھی جائیں، بار بار ڈر جانا، اچانک چپ ہو جانا یا سکول سے بھاگ جانا، تو سمجھ لیں کہ وہ مدد کے لیے چیخ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ریلیف فنڈ تقریباً 20% بڑھائے، اور جس کو وہ نفسیاتی مراکز، اسکول کاؤنسلر اور والدین کی تربیت پر خرچ کرے۔ دیکھیں، یہ بحران صرف متاثرہ بچوں کا نہیں ہے بلکہ ہماری پوری قوم کا بحران ہے، اور اگر ان بچوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا تو کل یہ ہماری اجتماعی یادداشت میں ایک مستقل درد بن کر رہ جائے گا۔